تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صلوات بھیجیے محمد علی محمد عزیزان محترم، جیسے کہ آپ کے اکثریت کے علم ہے کہ ہمارے عزیز دوست بھائی جناب حسنین جعفر زیدی صاحب جو باب العلم فاؤنڈیشن یہ جو گزشتہ 17-18 سال سے بلکہ 19 سال سے یہ پروگرام انعقاد کرا رہے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی، ان تمام برادران کو ساتھیوں کو۔ ان میں سے ایک حسنین جعفر بھائی ہمارے حسنین زیدی صاحب ہیں، ان کی والدہ کا آج یعنی گزشتہ شب انتقال ہو گیا تھا، آج تدفین ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ہی یہ جو مجلس ہے ان کے والد سید جعفر حسین زیدی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے تھی، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ان کا انتقال بھی چند سال پہلے اسی تاریخ کو ہوا تھا۔ ان کی اہلیہ محترمہ بھی ایک مومنہ کاملہ تھیں، اس وقت بھی میں یہی مجلسیں پڑھ رہا تھا، یہ بھی اتفاق ہے، اور آج بھی یہی مجلسیں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ سے درخواست کروں گا جعفر حسین زیدی صاحب، ان کے دو مرحوم بیٹے سبطین زیدی صاحب اور علی جعفر زیدی اور سبطین جعفر زیدی، اور ان کی ایک صاحبزادی مرحومہ آبرو زیدی، اور اب ان کی اہلیہ جن کا آج تدفین میں آپ میں سے اکثر نے شرکت کی تھی، نور جہاں زوجہ سید جعفر حسین زیدی، اس خاندان کے دیگر مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بس دو جملے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر مجلس تو حسین ہی کی ہوتی ہے، ایصال ثواب کسی کا بھی ہو ذکر تو انہی کا ہوتا ہے، محمد اور آل محمد کا، لیکن یہ بھی بہرحال حق ہوتا ہے ان حضرات کا، خاص طور پہ کہ جن کے پورے خاندان دین کی خدمت میں مشغول اور مصروف ہوں، تو ظاہر ہے کہ پہلا اثر ماں کا اثر ہوتا ہے۔ اور کیونکہ آپ میں سے یہ بات بھی اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میرا اٹیچمنٹ، میری جو وابستگی ہے اس خاندان کے ساتھ، وہ بالکل وہ میرے لیے بھی ایک ماں کی حیثیت رکھتی تھی، اور وہی شفقت تھی ان کی مجھ پر، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ان کے خاندان کا تو اس وقت شاید کوئی فرد ہوگا بھی نہیں، سب مصروف ہیں بیچارے وہاں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھ پہ ان کی بہت شفقت، بہت محبت، جیسے حسین بھائی کے والد صاحب کی تھی ایسے ان کی والدہ کی بھی تھی مجھ پر، تو میں جانتا ہوں کہ یہ ماں کا اثر ہوتا ہے جو بچوں میں آتا ہے۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پورا خاندان، ان کے پوتے پوتیاں بھی سبھی ماشاءاللہ، اور اللہ نے ان کو بہویں بھی ایسی دی ہیں کہ جو دین کی خدمت میں ہی مستقل، بہت کم خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پورا خاندان دین کی خدمت میں بے لوث مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو یہ سب پہنچتا ہے، ماں باپ کو اجر پہنچتا ہے۔ دعا یہی ہے پروردگار عالم ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں ایسی ہی اولادیں عطا فرمائے پروردگار، بلکہ یہ دعا بھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں کہ جب اولاد ہیں پروردگار ان کو ایسی اولاد دے دے کہ جو دین کی خدمت میں وقف ہو جائے، دین کی خدمت کرے۔ اس پر ضرور بھی ہے ہمارے ان بلندی درجات کے لیے اپنے بھی مرحومین کو شامل کر لیجئے، شہداء کو شامل کر لیجئے، ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے۔ مسئلے کے سوالات تو میرے پاس بہت سارے آ رہے ہیں، ان سب کے جواب مجلس کے دوران آ جائیں گے، ان کا پڑھنا فضول ہے سوالات کا۔ باقی کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عجیب و غریب ہے کہ علامہ کی وضاحت کرتے ہیں، سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں، کوئی مجھے تو نہ کہا کرو، بات ختم ہو گئی، علامہ کے ساتھ پوچھ لیا کریں، یہاں بھی بہت سارے علماء اتنی چیز تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اور دوسری کہ وہ بہت سارے لوگ اب
لفظ اپنے ساتھ آیت اللہ استعمال کریں. اب یہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کون استعمال کر رہا ہے کون استعمال نہیں کر رہا ہے. اس قسم کے سوالات موضوع سے ہٹا دیتے ہیں، مجھے اپنے موضوع پہ رہنے دیجیے. جو میرے موضوع سے متعلق سوالات ہیں ان کے جواب، وہ جو سوال ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود درمیان میں آ جائیں گے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں پوچھ لیا کیجیے، ماشاءاللہ حوض علمیہ ہے، وہ آپ کو بتا دیا کریں گے اور وہ صحیح بتائیں گے انشاءاللہ، غلط نہیں بتائیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہمارے موضوع سے متعلق سوال ہے وہ اطمینان رکھے، جن بچوں نے کیا ہے وہ آج کی مجلس میں اس کے جوابات خود بخود ہی آتے چلے جائیں گے. کوشش ہم یہی کریں گے کہ ان کا اطمینان ہو جائے. نہیں ہوتا تو یہ ان کی کم فہمی نہیں ہوگی بلکہ یہ ہماری کم علمی ہوگی کہ ہم سمجھا نہیں سکے. ٹھیک ہے، تو ہم سے بعد والا کوئی سمجھا دے گا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بس شروع کرتے ہیں. ہم نے مضمون رکھا ہے انصار اللہ، اللہ کے مددگار، اللہ کے مدد کرنے والے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید منصب دے رہا ہے کچھ لوگوں کو. اور کسے منصب دیا؟ حواریوں کو. ان حواریوں میں سے ایک نے یہودا نے، جس کا میں نے کل ذکر کیا، دغا بھی کی. معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی پھر سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد اگر آخری منزل ہوتی ایمان لانا تو قرآن مجید میں سینکڑوں، اگر میں مبالغہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تو گنی نہیں، بعض تو ماہر ہیں نا علوم کے، وہ جانتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کتنی آیات، میں بھی گن کے آتا تو بتا دیتا اتنی، لیکن 100 سے تو زیادہ آیتیں ہیں کہ جن میں مومنوں کو خطاب کیا گیا، یا حکم دیا گیا، یعنی یا امر دیا گیا ہے یا نہیں کی گئی ہے، یا کہا گیا یہ کام کرو یا کہا گیا یہ کام نہ کرو. تو مومنوں سے کہا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں سے خطاب ہے. لیکن جہاں یا ایھا الناس کہا جائے وہاں سب انسانوں سے، مسلمان ہو یا نہ ہو، مانے یا نہ مانے، کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، کریں نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مسلمون سے بھی یا ایھا المسلمون، یا ان لوگوں سے خطاب کیا گیا جو اسلام لے کر آئے. اور کسی انداز میں خطاب کیا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو. ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کو احکام بتایا کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. اس کے بعد مومنوں کی باری آئی تو مومنوں کو بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے، تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ امکان ہے نا. اگر مومن ہونے کے بعد امکان ہی نہیں کسی غلطی کا تو پھر قرآن مجید بار بار مومنین سے خطاب کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ اگر مومن ہونے، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، ایک بار آ کے بیٹھ جاؤ، جائزہ نہ لو. آپ کچھ سب آپ کا جائزہ لینے لگتے ہیں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹائی تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھتے ہو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں، اس بچے کو نہ چھیڑیں جو بیچارہ آرام کرے. آپ اس سے آگے مجھے سلامت رہیے. ان تمام بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیگر حضرات آگے آ جائیں. تو بھائی سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کہا جا رہا ہے تو کیا مطلب کہ سارے کے سارے بننے والے نہیں ہیں؟ جبھی تو کہا جا رہا بن جاؤ. ورنہ امر کیوں ہوتا؟ بھائی طے شدہ بات ہے کہ جو بھی مومن ہے وہ ناصر خدا ہے. نہیں، طے شدہ نہیں ہے. جبھی تو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو، اے مومنو آگے بڑھو، بن جاؤ. جیسے وہاں کہا گیا، آئے وسیلہ تو مشہور و معروف ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، وہاں بھی حکم دیا گیا جاؤ آگے بڑھو، تقوی کی طرف بڑھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونا آخری منزل. چلیے تیسری مثال دیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں کچھ مرد ہیں، من المؤمنین رجال، مومنین میں بھی کچھ رجل ہیں. مرد نہ کہیے بلکہ رجل کہیے. مرد تو آپ اردو میں مذکر کو کہتے ہیں، عربی میں ایسا نہیں ہے. رجل کا معنی مذکر مرد نہیں ہے بلکہ عربی میں رجل کا معنی جس میں ساری مردانہ صفات ہوں. جبھی تو رسول نے خیبر میں کہا تھا نا، جو پڑھ چکے ہیں ان کی تکرار صرف اس لیے کرتے ہیں ایک جملے میں دو جملوں میں تاکہ آپ کے ذہن میں مطلب تازہ ہو جائے. اسی لیے رسول نے خیبر میں کہا تھا کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، رجلن کرارن. کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہم سب بھی تو مرد ہیں بھائی. کسی نے اعتراض کیا نہیں کیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ رسول جو رجل کہہ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ میدان میں بھاگنے والا بھی مرد ہے، لڑنے والا بھی مرد ہے، لیکن رجل نہیں ہے. بھاگنے والا رجل نہیں ہے، جو ڈٹا ہے وہ رجل ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟
یہ ذرا سا لفظ اس لیے تشریح کر دی کہ تشنگی نہ رہ جائے، یہ مذکر مؤنث والے رجل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جو رجل یعنی تمام مردانہ صفات کا حامل ہے، اسے کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا لا اعطین الرایۃ غدا رجلا، کل میں رجل کو دوں گا تو سب کہتے نا تجیہ کون خواتین بیٹھی ہیں بھائی، پورا لشکر مردوں کا بیٹھا ہوا تھا، لیکن سب جانتے ہیں کہ عربی میں رجل جب استعمال کیا جائے گا، جیسے اس آیت میں من المؤمنین، مومنین مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے بھائی، مت ڈریے، مومنات مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو من المؤمنین کیا ہے؟ مذکر ہے، من المؤمنین رجال، یعنی مومنین تو پہلے مذکر آ رہا ہے، انہوں نے کہا ان میں کچھ مرد ہیں۔ اب آپ کو ایک اور مفہوم اس کا بتا دیں، من المؤمنین کہا جائے گا تو یہ یاد رکھیے یہ عمومیت رکھتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے مومنہ، یہ تمام مومن، کیونکہ باب تغلیب کی وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے، ورنہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ من المومنین میں جو یہاں مومنین کہا جا رہا ہے، یہاں صرف مرد حضرات مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ خواتین بھی، کیونکہ باب تغلیب ہے لہذا وہ غلبے کی وجہ سے سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو بھئی یہ رجال کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں، یاد رکھیے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ یہ مفہوم یاد رکھے گا، مصداق مرد بھی ہو سکتا ہے اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں، جس میں بھی یہ صفات ہوں جو اپنے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھائے۔ کیا اللہ نے خواتین سے عہد نہیں لیا ہے نا بھائی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، بس مومنین میں کچھ رجل ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچا کر دکھایا۔ تو یہاں عمومیت ہے، اگر قربانیاں دینے والی خواتین ہیں تو وہ بھی آیت کا مصداق ہیں، مرد ہیں تو وہ بھی مصداق ہیں۔ مصائب نہیں پڑھ رہے، مگر سمجھانے کے لیے، آخری مہر لگانے کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ کربلا میں کیا صرف مردوں کی قربانی ہے؟ نہیں، وہاں 6 ماہ کا بچہ بھی رجل ہے۔ اگر پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا جملے سے، تو اس جملے سے ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ من المؤمنین رجال کا اب سمجھنے میں آ گیا کہ وہاں 6 ماہ کا بچہ بھی رجل ہے، وہاں 13 سال کا بچہ بھی رجل ہے، وہاں 18 سال کا جوان بھی رجل ہے، وہاں 90 سال کا بوڑھا بھی رجل ہے، وہاں وہ خواتین بھی ان رجال میں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک یزیدیت کا، یزیدی آمریت کا مقابلہ کرتی رہی مردوں کی طرح، بلکہ بعض مردوں سے آگے بڑھ کر، اسی لیے علی کا لہجہ دیا تھا۔ اب سمجھ میں مصداق بتا رہا ہوں، ظاہر کی بات نہیں کر رہا کہ ظاہر تو وہی ہے من المؤمنین رجال، لیکن وہی ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ قرآن مجید کا ظاہر روشن اور چمکدار ہے اور اس کا باطن گہرا اور عمیق ہے۔ جب مصداق تلاش کرو گے تو پھر بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں مطلب کیا ہے، جس نے اپنا عہد پورا کیا۔ ورنہ بتائیے قرآن مجید میں الگ سے ذکر ہونا چاہیے تھا نا، جناب سارہ کی قربانیاں، جناب ہاجرہ کی قربانیاں، جناب مریم کی قربانی، اور جناب مریم کی قربانی کا تو خیر الگ ہی ایک عجیب و غریب قسم کی قربانی ہے جو انہوں نے دی ہے۔ اب جناب مریم نے تو ان کا کہاں سورہ مریم موجود ہے، تو ان سب کا ذکر آنا چاہیے نا الگ الگ، ان سب نے قربانیاں دی کہ نہیں دی؟ لیکن یہاں آیت میں من المؤمنین رجال کا کیا مطلب ہوا؟ سب جس نے بھی دین کے لیے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دکھایا ہے وہ سب اس آیت کے مصداق ہے۔ منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ اپنا وعدہ کر کے پورا کر کے جا چکے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ وہ سنت الہی ہے یا مومنین کی سنت ہے جس میں کبھی بھی تبدیلی آنے والی، اس قانون میں تبدیلی آنے والی کوئی نہیں۔ تو اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے گا تو کیا مطلب ہوا کہ مومنین ہی سے تو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی مومن ہونا آخری منزل نہیں ہے، ورنہ حکم نہ دیا جاتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ میں نے عرض کر دیا، گن لیجیے گا قاموس اللغات یعنی معجم الفہرست میں تو تعداد بھی لکھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا جہاں ہوگا تو تعداد بھی پوری لکھی ہوگی، لیکن میں تو ظاہر شمار کر کے نہیں آیا، مضمون ذہن میں آ گیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں، ممکن ہے 200 ہوں، میں نے تو سینکڑوں کا لفظ استعمال کیا، لیکن اگر وہ مبالغہ ہو گیا ہے تو 100 سے زیادہ آیات ہیں جس میں مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ 500 تو احکام کی آیات ہیں جس میں اگر یا ایھا الذین آمنوا نہیں بھی کہا گیا تو احکام جو ہے وہ مومن کے لیے ہے،
حکم مومن کے لیے ہے، اس لیے سینکڑوں کا لفظ بالکل صحیح آتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ بس مومن ہونا آخری منزل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین میں کچھ پلٹ جانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ حقیقت پسند بنیے، سمجھ گئے؟ حقیقت کا سامنا کرنا سیکھیے، باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی آپ کے جو میں باتیں کر رہا ہوں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین میں بھی امکان موجود ہے، ہٹ بھی سکتے ہیں حق کے راستے سے، ورنہ قرآن مجید کیوں کہتا کہ تم میں سے جو دین سے پلٹنا چاہتا ہے پلٹ جاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد من دینکم یا عن دینکم، جو تم میں سے مرتد ہونا چاہتا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یعنی ایسے ہیں نا پلٹ جائیں گے۔ اور صبح شام ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی کدھر کروٹ بدلتے ہیں۔ ارے بابا ایک راستے پر رہو، فتنہ اٹھ چکا، فتنہ پیدا ہو چکا، صبح شام نئے نئے نظریات یلغار کر رہے ہیں، کہاں سے بچ کے جائے گا؟ نماز کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، روزے کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، حج کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، یہ ہے نا شیطان کا نظریہ۔ ابلیس یہی کہتا نا یہاں بیٹھ جاؤں گا، تو اب اور عبادتوں کے نام نہیں لیتا، اب ناراض نہ ہو جائیں۔ تو جو نماز میں بیٹھ کے بہکائے گا، جو روزے میں بیٹھ کے بہکائے گا، جو حج میں بہکائے گا، جو منی میں بہکائے گا، جو عرفات میں بہکائے گا، جو طواف کے دوران بہکائے گا، آپ ہر جگہ۔ ہاں یہ میں نے ایک جملہ کہا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے میری بات کو۔ طواف کے تو پھر وہ باقی چیزوں میں چھوڑ دے گا۔ میں نام نہیں لے رہا، مجھے احساس ہے، مجھے خیال ہے جذبات کا، آپ کے ڈر ور نہیں ہے، لیکن خیال کر رہا ہوں۔ تو اب آپ خود اپنا ذہن لے جائیے نا کہ جب ہر عبادت میں بیٹھ کے بہکائے گا تو پھر آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ بیٹھے گا نا، کہاں سے پھنسیں گے یہ؟ ادھر سے پھنسیں گے، ادھر سے پھنساؤ، یہاں سے گریں گے، یہاں سے گراؤ، ادھر سے گر جائیں گے، ادھر سے گرا دو ان کو۔ لہذا ہر عبادت کی راہ میں آ کے بیٹھے گا نا، یہیں سے بہکاؤں گا، اسی راستے پر بیٹھ جائے گا، وہی بن کے آ جائے گا، وہی حلیہ بنا کے آ جائے گا جو آپ کو پسند ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا آسان نہیں ہے جو قرآن مجید قیامت تک کے مومنین کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو انصار خدا بنو، اللہ کی مدد کرو۔ یہ صرف ان سے نہیں کہا، یعنی ہم سے بھی کہا، قیامت تک آنے والوں سے کہا۔ فتنے کا دور ہے، روز نئی نئی چیزیں، اور ہر طرح سے میں نے کہا نا کہ چومکھی لڑنا پڑتی ہے بھائی، اندر بھی باہر بھی۔ ادھر سے جو حملہ ہے وہ الگ قسم کا، ادھر سے جو حملہ ہے اندر سے وہ الگ قسم کا، ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو آپس میں الجھا کے رکھ دیا جائے، بلکہ اس سے تو میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ دعا کرتے رہا کیجیے کہ اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے، آخری وقت میں دم نکلے تو ایمان پر باقی ہوں، میرا مولا آئے تو میرے لبوں پر مسکراہٹ ہو، ہے نا؟ مسکراہٹ آ جاتی ہے مومن کے لبوں پہ آخری وقت میں۔ دم نزا بتا نہیں سکتا بس کسی کو، قوت گویائی سلب کر لی جاتی ہے نا۔ کیوں؟ بتانا چاہتا ہے اپنے عزا کو کہ مت رو، مت میرے لیے پریشان ہو، مت گھبراؤ، وہ جس کا ذکر کرتا رہا وہ آ گیا مجھے لینے کے لیے، تو ویسے بنو تو صحیح نا، وہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کونوا انصار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے تمام مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے انصار اللہ۔ انصار اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے مدد کرنے والے بن جاؤ۔ کیا اللہ کی مدد کر سکتے ہیں ہم؟ آج ذرا سا اس بات کو لے کر چلیں گے، اور اسی میں ہمارے بچوں کے سوالات کے جوابات بھی آ جائیں گے۔ آیت پہلے پوری پڑھ دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، انصار خدا بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، وہی آیت دوبارہ، یعنی الفاظ وہی تکرار ہوئے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ تو جواب یہ نہیں دیا کہ ہم آپ کے اللہ کے راستے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، جواب یہ دیا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ آپ اطمینان رکھیں عیسیٰ، اے اللہ کے رسول، ہم انصار خدا ہیں، ہم مدد کریں گے، ہم اللہ کی مدد کرنے والے۔
تو اللہ نے پسند کیا یا ناپسند کیا؟ ان کے جذبے کو پسند کیا نا. انصار خدا، انصار عیسیٰ نہیں کہا انہوں نے اپنے آپ کو، عیسیٰ کے تو حواری تھے، بلکہ اپنے آپ کو کہا انصار خدا، اللہ کے ناصر. بس مومنین سے کہا جا رہا ہے کیسے مدد کریں اللہ کی. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مدد کرنے والے؟ ہم تو ہر وقت صبح شام اس سے مدد مانگا کرتے ہیں. مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اسی سے مانگتے ہیں. جو نہیں مانگتا وہ متکبر ہے، مغرور ہے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے. جو اللہ کے آگے جبین نیاز یا دست نیاز نہیں بڑھاتا وہ مغرور ہے، وہ متکبر ہے، اس کی عبادت ناقابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. کتنے ہی بڑے بن جاؤ، بے نیاز صرف اللہ ہے اور کوئی بے نیاز نہیں ہے. کیسے کی جائے اللہ کی مدد؟ بس کل ہم نے ایک کلیہ طے کیا تھا، اور یہ دونوں آیات اس کلیے پر دلیل ہے سب سے بڑی، کہ اللہ کے رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے. کیونکہ حواریوں نے عیسیٰ کی مدد کی تھی. کس کی مدد کی تھی؟ جناب عیسیٰ کی مدد کی تھی. تو جناب عیسیٰ کی مدد قرار پائی اللہ کی مدد. ایسے ہی ہوا. پھر ہم نے جناب یوشع بن نون کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی تھی. جناب یوشع بن نون کیا ہوئے؟ ناصر خدا، اللہ کی نصرت کرنے والے تھے. کیوں؟ جناب موسیٰ کی مدد کی ہے. جناب موسیٰ کی مدد کو، رسول کی مدد کو اللہ کیا قرار دے رہا ہے؟ تم نے میری مدد کی ہے. 1,24,000 انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. ایسے ہی ہے نا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. کسی نبی یا پیغمبر نے جبر سے کام لیا، تلوار سے کام لیا؟ ہر نبی نے، اگر کسی نبی نے جہاد کیا بھی ہے تو اس وقت کیا جب اس پر جنگ مسلط کی گئی، جب اس پر جنگ، ورنہ اس نبی نے جنگ نہیں کی. جناب یوسف کے پاس کتنا اختیار آ گیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس کتنا بڑا اقتدار آ گیا تھا؟ فوج بھی آ گئی تھی. لیکن وہاں بھی آپ نے ایمان لانے کے معاملے میں جبر نہیں، دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، مانو یا نہ مانو. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں تلوار لے کے، ڈنڈا لے کے، بندوق لے کے، کلیشنکوف لے کے، لشکر کشی کر کے آپ سے کلمہ پڑھواؤں. یعنی مراد ہے وہ انبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے پیغام پہنچانا. اسی لیے جناب یوسف علیہ السلام ہو یا جناب داؤد علیہ السلام ہو یا جناب سلیمان علیہ السلام ہو، یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے زمانے میں پورا عالم جو تھا وہ ایمان لیا تھا. نہیں، اسی معاشرے میں ہر طرح کے لوگ تھے. بس یہ تھا کہ کیونکہ اقتدار جناب یوسف کے ہاتھ میں تھا تو بے ایمانی نہیں تھی. اقتدار جناب یوسف کے ہاتھ میں تھا تو امن و امان تھا. اقتدار جناب یوسف کے ہاتھ میں تھا تو ناانصافی نہیں تھی. جیسے جناب یوسف سامنے سے ہٹے، لٹیرے سامنے آ گئے، اسمگلر سامنے آ گئے، ڈاکو سامنے آ گئے، چور سامنے آ گئے، لینڈ مافیا سامنے آ گئی، چائنا کٹنگ سامنے آ گئی. مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، بڑی دیر میں سمجھ میں آیا. میں حیران ہوتا تھا کہ چائنا کٹنگ کیا چیز ہوتی ہے بھائی. چائنا کا مال تو سنا تھا 2 نمبر، مگر یہ کیا چکر ہے. پھر بعد میں پتا چلا چائنا کٹنگ کیا ہوتی ہے. کیسے بچوں کے پارک ہڑپ کیے جاتے ہیں، کیسے بچوں کے اسکول ہڑپ کیے جاتے ہیں، کیسے بچوں کے کھیلنے کی جگہوں پہ قبضہ کر کے کیا کچھ. پھر سمجھ میں آیا. بڑی دیر مجھے اس میں بڑی تحقیق، کئی مہینے صرف کرنے پڑے پڑھنے میں کہ چائنا کٹنگ ہے کیا بلا. لیکن آخر سمجھ آ گئی کہ چائنا کٹنگ کیا ہے. تو پتہ چلے یہ چائنا کٹنگ آج پڑا ہے، چل رہی ہے جناب ادریس کے زمانے سے. ہاں، چائنا کٹنگ چل رہی ہے. جناب ادریس پیغمبر بنے، ایسے مذاق میں تھوڑی کہہ دیا آپ سے، سچی بات ہے. جب سے چائنا کا پہلا واقعہ جو چائنا کٹنگ کا مجھے ملا، اب آپ کہیں میں چائنا کٹنگ کے پیچھے پڑ گئی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پہلا واقعہ جو مجھے ملا وہ یہی ملا، جناب ادریس علیہ السلام. اس سے پہلے اگر ہوا تو مجھے نہیں معلوم. جو مستند واقعہ ملا وہ جناب ادریس پیغمبر کے زمانے کا ملا، کہ اس وقت کا جو سردار کہہ لیجیے بادشاہ کے لیے آبادی ہی کتنی رہی ہوگی اس زمانے میں. لیکن چلیے، کیونکہ روایات میں اس کو بادشاہ لکھا گیا تو بادشاہ لکھ دیجیے، میری نظر میں سردار ہوگا، کیونکہ آبادی کا ریشو اتنا تھا نہیں، اتنی بڑی آبادیاں نہیں تھی. تو وہ سردار جو تھا اس کو ایک زمین پسند آ گئی. نہ بھائی یہ زمین بڑی اچھی ہے، یہاں پہ محل بناؤں گا اپنا. کس کی زمین ہے؟ کہا وہ یہ فلاں مومن کی ہے بھائی، بڑا باعمل انسان ہے، اس کی زمین ہے. کہا تو دے دو پیسے. اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا، میرے باپ دادا کی ہے.
میں کیوں بیچوں؟ میں تو نہیں بیچتا. مجھے وہ جناب بڑا غصہ کہ تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو میں نہیں دینی ہے. تو اب دیکھیے آغاز کہاں سے ہوا چائنا کٹنگ کا. جب یہ گھر واپس آ گیا تو بڑا غصے میں تھا. ملکہ کہہ لیجئے اس کی بیوی کہہ لیجئے سردار کی جو بھی تھی, اس نے جو کہا کہ کیوں پریشان ہے, کہ وہ ایسے ایسے راضی نہیں ہو رہا, زمین دینے پہ راضی نہیں ہو رہا. کہ یہ کون سا مشکل کام ہے. وہ سکھا کے گئی آج والوں کو سب کو. وہ ذرا ماڈرنائز ہو گئے. آج کے کٹنگ کرنے والے کیا ہو گئے, یہ ماڈرنائز ہو گئے. کام سکھایا اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. کیسے؟ کہ بات سنو, ہمارا دین ہے ایک جس دین پہ ہم چلتے ہیں. وہ غلط کہتے وہ بھی تھے اپنے آپ کو جناب آدم اور جناب شیش کی شریعت پہ چلنے والے, لیکن چلتے تھوڑی تھے. کچھ بھی تھا, جو بھی کرو کو دین ہے, کہ اسے خارج کر دو اس کو, اور مرتد کی سزا موت ہے, اور اس کی املاک پہ قبضہ کر لو, اس کی ملکیت پہ, یعنی ڈرا دھمکا کے اس کو بھگاؤ, اور بھگانے کے بعد اس کی زمین پہ قبضہ کر کے سیاسی پارٹی کا جھنڈا گاڑ دو. ایسے ہی ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس, اور ایک سیاسی لیڈر کی تصویر لگا دو, وہ قصہ ختم. اس کے بعد کہاں آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے بھائی کون بھڑے گا ان سے, کون لڑے گا ان بدماشوں سے, ان لٹیروں سے, ان ڈاکوؤں سے کون لڑے گا بھائی؟ شریف آدمی. لہذا اس نے راستہ بتا دیا کہ پہلے اس پر یہ فتویٰ لگوا. اس نے کہا کون مانے گا؟ سب جانتے ہیں. مومن نے کہا بھائی گواہ چاہیے نا, میں لا دوں گی گواہ. 500 گواہ کھڑے کر دیے اس نے. کتنے؟ 500 گواہ کھڑے کر دیے کہ دین سے خارج. وہ چلا رہا بھائی کہاں سے خارج ہو گیا؟ میں نے کون سا دین کے خلاف کہا؟ نہیں یہ دین سے خارج ہو گیا, دین سے خارج ہو گیا. اچھا دین سے خارج ہو گیا, بغاوت کر دی. کل آپ نے دیکھا پتہ نہیں کس شہر میں جھوٹا سچا الزام لگایا, فیکٹری سب جلا دیے گھر پر. جاؤ, انہی نے جلائے جن میں سے اکثریت نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی, قرآن بھی نہیں دیکھا ہوگا. وہ جو بار بار میں دانشور کا جملہ دہراتا ہوں کہ دنیا میں سب سے کم عمل دین پر ہوتا ہے, سب سے زیادہ قتل و غارت گری دین کے نام پہ ہوتی ہے. آپ کے باغبان پورا کا واقعہ ہو یا اور واقعات دیکھ لیے نا آپ نے, کہ حملہ کرنے والوں کا حلیہ دیکھ لیا کہ وہ کتنے مذہبی ہوتے, کتنا ان کا مذہب سے تعلق ہوتا ہے. اصل مسئلہ وہی چائنا کٹنگ کا ہوتا ہے کہ لوٹ مار کیسے کرنی ہے. لہذا اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ, گھر کا سگاگ لگاؤ, گھر کا سامان لوٹ کے لے جاؤ. یہ سلسلے چلتے رہے ہمیشہ سے. یہ سلسلہ 500 آدمیوں نے گواہی دے دی, اور بیچارے کو وہ چیختا رہ گیا کہ میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. مار دیا اس کو, اس کی زمین پہ قبضہ کر کے محل بنا دیا. بس آج ذرا جدید شکل میں یہی کام ہو رہا ہے کہ معصوم بچوں کے اسکولوں کی زمین نقشے میں اسکول کی زمین ہے, بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اوپر تو کوئی اور ہی جھنڈا لگا ہوا ہے. وہاں تو پلازے کھڑے ہوئے 15 منزلہ, 20 منزلہ. وہ جناب وہ زمین جو ہے وہ کھیل کود کے میدان کی ہے, وہ زمین فلاں کی ہے, فلاں کی, سب قبضہ. کوئی پوچھنے والا اب بھی نہیں ہے. یہ صرف جزوی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا. حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اچھائی کی طرف. فتنہ اٹھ چکا, آپ مانیں یا نہ مانیں, فتنہ اٹھ چکا. اب اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا, یہ پنڈورا بکس انہی نے خود کھولا ہے. اب یہ کھول دیا, اب یہ بند نہیں ہوتا. ہاں ہم جانتے ہیں کیسے بند ہوگا. اب ایک روایت سن لیجیے آپ. ان تمام حالات کی طرف میرے مولا نے نشاندہی کی کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہوگا. بڑی طویل, اور ایک روایتیں نہیں ہیں, درجنوں کے حساب سے روایتیں حالات پر, پیغمبر کی, مولا کائنات کی, تمام ائمہ کی. تو پوچھا, ڈر گئے مومنین, کہ مولا پھر کیا ہوگا, اتنی خرابی, کیا حالات ہوں گے, مومن کس طرف چلے جائیں گے. کہ خیر ہی خیر ہے, خیر ہی, کیسی میں تو خیر ہے. مولا خیر کیسی, آپ نے تو جو کچھ بھی بتایا یہ تو تباہی ہے, خیر کہاں سے. کہا نہیں, کہ اسی وقت میں تو جب انسان اپنے آپ کو بالکل, یہ خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ روایت بڑی تفصیل ہے, میں نے اپنے الفاظ میں صرف خلاصہ کر کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بات کو مجھے آگے بڑھانا ہے. کہ انسان جب اپنے آپ کو بالکل بے چارہ محسوس کرے گا کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, بس یہی وہ خیر ہے, کہ یہی وہ زمانہ ہوگا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا. اور تو کوئی لڑ نہیں سکتا نا ان سے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, اپنے ملک کی بات نہ سمجھے گا. اپنے ملک میں تو ماشاءاللہ سب اچھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں میں ریکارڈ ہو رہی ہے بات, ریکارڈ ہو رہی ہے. کوئی سمجھے میں پاکستان کی بات کروں, پاکستان میں بھلا کوئی خرابی دیکھی آج تک آپ نے 67 سال میں؟ ماشاءاللہ ایک سے ایک اچھے حکمران ملے ہم لوگوں کو, اور اس سے مزید اچھے آنے والے بھی دیکھیے آپ.
وہ جو مولا نے کہا نا کہ لڑکے بالے تم پر حکومتیں کریں گے، خدا کی قسم روایت میں الفاظ لڑکے بالے، میں نے لڑکے کا لفظ استعمال کیا، ورنہ اردو محاورے میں تو کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لڑکے بالے تم پر حکومت کریں گے اور تم ان کو اپنے پر مسلط کرو گے، یہ سزا ہوگی تمہاری، یہ سزا ہے تمہاری کہ لڑکے بالے آدھے پاگل، دنیا کہتی ہے ہنستی ہے ہم پر کہ آدھے پاگل ہیں، کل ان کے وزیر اعظم بننے والے ہیں، یہ اپنے سینس میں نہیں ہے، یہ اپنے حواس میں نہیں ہے، یہ بچے، لیکن اقتدار کا نشہ، غرور، باپ دادا کی ملکیت ہے پاکستان، ان کے باپ دادا نے بنایا تھا، ان کے باپ داداؤں نے انگریزوں کی خدمت کی تھی۔ سن لو اس پاگل سے، دیوانے سے یہ باتیں، ان کے باپ دادا انگریزوں کے نوکر تھے، ان کے غلام تھے، جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے ساتھ جو حشر اور جو سلوک کیا ان لوگوں نے، وہ ملت اور ہے، اس کا پیسہ بھی اور ہے، جس نے پاکستان میں اپنا مال بھی لگایا، اپنا خون بھی لگایا، وہ ملت اور ہے۔ اس ملت کو نہیں بتایا جاتا کہ راجہ صاحب محمود آباد کون ہے، کیوں؟ شیعہ تھا نا۔ اس ملت کو نہیں بتایا جائے گا، یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلی تنخواہیں جب نہیں تھیں تو قائد اعظم کی درخواست پہ کون سا خاندان تھا جس نے پورے پاکستان کے سرکاری ملازموں کو تنخواہیں دی تھیں؟ نہیں بتایا جائے گا، خیانت۔ تو جب پہلے خیانت کر لی تو اب ہمیشہ خیانت کاروں کو بھگتتے رہو، ایک سے ایک بڑھ کر آئے گا، لڑکے بالے اب آ جائیں گے، وہ حکومتیں کریں گے، تو یہ زمانہ آ جائے گا۔ اس زمانے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اب اس زمانے میں کون کھڑا ہو ان ساری باطل قوتوں کے مقابلے میں، اور پھر ان کے پیچھے بڑا باطل، ان کے پیچھے بڑا باطل۔ پھر میں نے عرض کر دیا کہ 67 سال میں یہاں تو کوئی خرابی ہوئی نہیں، ماشاءاللہ سب اچھے اچھے آئے، برے برے تو دوسری جگہوں پر ہیں پوری دنیا میں، یہاں سب اچھا ہے، یہاں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے یہ، اور پھر ان کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں، کہاں سے لڑیں گے، کیسے لڑیں گے ان سے بھائی؟ نہیں ہمتیں، بیٹھے رہو، زندگی گزارو، چلے جاؤ۔ زیادہ پریشانی ہے، ملک چھوڑ دیں گے، ملک چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اب تو جس نے آگ لگائی تھی اس کا دامن بھی جلنا شروع ہو گیا۔ جن لوگوں نے آگ لگائی تھی، آگ ان کے دامن تک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟ پہنچ گئی نا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ فرار کا یا ڈٹ جانے کا؟ فرار کر دیں تو عزیزو، بس یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انصار اللہ کا میں نے عنوان کیوں رکھا۔ کم از کم اس کائنات میں علی والوں سے یہ توقع نہیں کہ وہ میدان چھوڑ کر فرار کریں گے۔ اصلی علی والا، اس لیے میں نے کہا مومنین کی تقسیم کر دی نا پہلے، کہ اگر سارے مومن ایک جیسے ہوتے تو قرآن کبھی بھی نہ کہتا، اور سب انصار اللہ ختموں کے بعد کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان میں پھرنے والے بھی ہیں، بھٹکنے والے بھی ہیں، بہکنے والے بھی ہیں، ڈرنے والے بھی ہیں، بدلنے والے بھی ہیں، صبح و شام نظریات بھی بدلنے۔ اور یہ منزل عجیب نازک منزل ہوتی ہے کہ اس میں صرف میں اشارے کر سکتا ہوں، بول نہیں سکتا، کہ ایک افراط و تفریط، دو انتہاؤں کے درمیان میں پیسے جا رہے ہیں ہم جیسے لوگ، ایک اس انتہا پہ چلا گیا، ایک اس انتہا پہ چلا گیا ہے، بس کیا بتائیں کیا مشکلات ہیں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی بولنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس ہمارے لیے سب سے بڑی ثابت قدم رہنے کی چیز کیا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کون ہے جو باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ اگر عیسیٰ کے حواری 11-12 کی تعداد میں ہونے کے باوجود انصار اللہ ہیں، کیونکہ عیسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا، باقی نے چھوڑ دیا، ایمان بہت لائے تھے، بھاگ گئے، ایمان لانے والے بہت تھے مگر سخت وقت میں بھاگ گئے، وہ 12 نے میدان نہیں چھوڑا، ان کے کہنے پر گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی تو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون یہ سوچے سمجھے بغیر نہیں، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے، تشریح کر دیتا ہوں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم اتنے قلیل اور اتنی بڑی طاقتیں، اتنا بڑا اتحاد، پروپیگنڈا، دنیا بھر کا میڈیا سب ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، اس کے باوجود ان طاقتوں کے مقابلے میں شام میں، یمن میں، عراق میں، لبنان میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ڈٹے ہوئے؟ بحرین میں ڈٹے ہوئے کہ نہیں؟ جبکہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا دشمن ہے، پوری دنیا ان کے خلاف متحد ہو چکی، کیوں؟
جانتے ہیں کہ انصار خدا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. انصار خدا ہونے کے لیے سب سے پہلے وقت کے فرعونوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. وقت کی طاقتوں کا، یزیدی طاقتیں کہہ لو، نمرود کہہ لو، فرعون کہہ لو، جو چاہو نام دے لو، ان طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹنے والے کو یہ حق ہے کہ قرآن اسے کہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو انصار خدا بن جاؤ، اللہ کے مدد کرنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے دین مشکلات میں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تحفیظ دین ہو چکی، تکمیل دین ہو چکی، ابھی تغلیب یا غلبہ دین کا مرحلہ آخری باقی ہے، آنے والا ہے. دین محفوظ ہے، دین کو خطرہ نہیں ہے. کربلا میں محفوظ کر دیا حسین نے دین کو، لیکن ہماری ذمہ داریاں، یہ مشکلات، یہ عالم اسلام کی مشکلات، عالم تشیع کی مشکلات نہیں، انسانیت کی مشکلات، مظلوم لوگوں کی مشکلات. شیعہ ہی نہیں ہے اگر وہ صرف یہ سوچ کر کسی مظلوم کی مدد نہ کرے کہ اس کا مذہب کوئی اور ہے، میرا مذہب کوئی. اس لیے میرے مولا نے جب اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے تو حالانکہ امام ہے، معصوم ہے، ظاہر ہے انہیں وصیت کرنے کا مطلب یہ کہ ہم تک پہنچایا ہے، بات کو ہم تک پہنچایا ہے. دونوں بیٹوں سے کیا کہا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اے میرے بیٹو تم دونوں ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. مولا نے یہ نہیں کہا کہ تم شیعہ کے مدد کرنا، غیر شیعہ کی مدد نہ کرنا، مومن کی مدد کرنا، غیر مومن کی مدد نہ کرنا. یہ نہیں کہا مولا نے کہ مسلمان کی مدد کرنا، غیر مسلم کی مدد. یعنی مولا بتا رہے کہ مظلوم مظلوم ہوتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر مظلوم ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کے لیے، اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جانا. چاہے وہ ہمارے ملک میں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہو، ان کی حمایت کرنا یعنی علی کے حکم پر عمل کرنا ہے. جن اقلیتوں پہ یا حملے ہو رہے ہیں ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا کیا ہے؟ یہ معصوم کے حکم کی اطاعت ہے، علی کے حکم کی اطاعت. کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا. کیوں ظالم؟ کیا ظالم ہمارے اندر نہیں ہو سکتے؟ غاصب ہمارے اندر نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا حقیقت پسند بن جائیے اور غور کیجئے میرے جملوں پہ. نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانے والے، زمین ہڑپ کر جانے والے، یتیموں کا مال کھا جانے والے، بے ایمانیاں کرنے والے، ظلم کرنے والے، مزدوروں کی مزدوری کھا جانے والے، کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں. کسی کام پہ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے سوچا ہو گیا نا بس کام، بس وہ جتنا بھی بے ایمانی کی تھی وہ سب دھل گئی، صاف ہو گئی، ہم نے یہ کام کر لیا، اتنی بڑی عبادت کر لی، اب جب یہ عبادت کر لی تو نہیں، ایسا تھوڑی ہوگا. علی کی بارگاہ میں ایسا کچھ نہیں ہے، حسین کی بارگاہ میں ایسا کچھ نہیں. وہاں تو ظالم اور مظلوم کی تفریق ہے. ظالم کا نام اگر علی رضا شاہ ہے، اب تو سمجھ میں آ گئی بات. ظالم کا نام اگر علی رضا شاہ ہے تب بھی ظالم ہے. ظالم کا نام اگر غلام رضا پہلوی ہے تب بھی ظالم ہے. ظالم ظالم ہے نا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام کچھ بھی کر رکھ لے اپنا، ظالم ظالم ہے کسی بھی طبقے کا ہو. اس لیے میرے مولا نے ظالم اور مظلوم کی قید لگائی، مذہب کی قید نہیں لگائی کہ مظلوم. اسی لیے اگر ایسا ہوتا تو راتوں کی تاریکی میں اپنے پشت پر اناج لاد کر، جانتے ہیں آپ مدینے کے باہر جو بستیاں تھیں ان میں اکثریت غیر مسلم غریبوں کی تھی، کیونکہ مدینے مکے سے نکال دیا گیا تھا نا، حکم آ گیا تھا. ان کی مدد کرنے جاتے تھے چوتھے امام، اور مولائے کا عارفان خود، اور نقاب پہن کے جاتے تھے، کیونکہ دن کی روشنی میں وہ بیچارے مزدوری کرنے آتے تھے نا، تاکہ پہچان نہ لیں کہ رات کو یہی مدد کرنے آیا تھا، دن میں ملے تو عام طریقے سے ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس آج انصار اللہ کا مصداق کون ہے؟ وہ انصار اللہ کا مصداق ہے جو ان طاقتوں کے مقابلے میں آواز بلند کرتا ہے،
جو مومنین کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس نقطے پر جمع ہو جاؤ، ظالم اور مظلوم کی تفریق کرو. یہ جو مختلف عناوین کے تحت ہمیں بھڑایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ مومنین کو الجھا دیا جائے. یہ مسئلہ جیسے مجھے اکثر سوال ایسی قسم کے آتے ہیں تاکہ میں اس چکر میں پڑ جاؤں اور اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں، مگر میں بھی اتنا سیدھا سادہ ہوں اتنا نہیں ہوں زیادہ جتنا سمجھ رہے ہیں لوگ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جتنا سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. تو بڑی ٹیکنیکل طریقے سے سوال لکھ کے بھیج دیں گے، یہاں سے پھنسے گا مولوی. آپ لوگوں نے بہت کچھ مجھے سکھا دیا، سب کچھ میں نے نہیں سکھایا، آپ نے بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے. صلوات ایک بار اور بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں جان کر مرکز بنایا گیا ہے یورپ میں اور امریکہ میں، مرکز بنائے گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں مرکز بنائے گئے ہیں جہاں اربوں کھربوں ڈالر ریال درہم خرچ کیے جا رہے ہیں صرف کس بات پہ کہ باہر سے ان کو نہیں مارا جا سکتا، باہر سے اٹیک کر کے ان کو نہیں ختم کیا جا سکتا، ان میں اندر تفرقہ ڈال دو. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے. یہ سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ تمہیں توڑ دیا جائے. تمہیں سے تو خطرہ ہے، تمہیں سے تو ڈر ہے. پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا، یہاں کے کتنے چینلز بنا دیے گئے یورپ میں بنے ہیں تاکہ وہاں آزادی سے چل سکے، آزادی اظہار خیال کے نام پہ، اور جتنی گالیاں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں دیں، تاکہ نفرتیں جتنی بڑھا سکتے ہیں بڑھاتے چلی جائیں. پلانٹڈ مولویوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے. مولوی پسند ہے، ہم مولوی لا کے بٹھا دیں گے. یاسر حبیب جیسے خناس خبیث نام سنا ہے، میں نے سنا دیا. پلانٹڈ، اور کہاں؟ عراق جیسی سرزمین پہ، کازمین و کربلا جیسی سرزمین پہ اسے پالا گیا، پوسا گیا، اور امام ابا قبا میں بیٹھتا ہے تاکہ آپ کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے کہ مولوی تو کہہ رہا ہے. اچھا، اس کی ماننے کو تیار ہو، مرجع تقلید کی ماننے کو تیار نہیں ہو، کہ مولوی کی نہیں مانیں گے. بات وہی کہ اپنے مطلب کی ہو تو مان لو، اپنے مطلب کا فتویٰ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو تقلید کے قائل نہیں. اپنے مطلب کا جو فتویٰ دے دے تو پھر اس کی مثالیں دے رہے ہیں. یہ دیکھیں صاحب یہ فتویٰ دیا نا، ارے بھائی تم تو مانتے ہی نہیں ہو، اب یہ فتوے کہاں سے لیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یاسر خبیث جیسے خناس خیانت کار تشیع میں پالے گئے، پروان چڑھائے گئے. ان خناس لوگوں نے کیا کیا؟ مرجعیت کی دھجیاں اڑائی ہیں ابا قبا میں بیٹھ کے. ان مجاہد، جتنے مجاہد علماء اس وقت لڑ رہے ہیں سامراج کے خلاف، ان سب کے خلاف اس سے بکواس کرائی گئی ہے چینلز پہ بٹھا کے. آپ میں سے اکثر کے پاس ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کے پاس کلپس ہیں، ورنہ میں بتا رہا ہوں آپ کو نام اس کا، اور باقاعدہ اس کا ترجمہ کر کے نشر کیا جاتا ہے مختلف زبانوں میں. مراجع کو اس نے جس زبان میں، اور کون سا؟ وہ بھی مجاہدین کو جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے اس نے جو زبان استعمال کی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے وہی مستنڈوں کی ایک فوج تیار کی گئی ہے. جیسے آپ کیا ہوتا ہے کہ جس سے غلط بات کرانی ہوتی ہے اس کو 50-60 آگے بٹھا کے رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی بات ہو تو آپ کچھ بولیں تو آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، اور پھر دوبارہ کوئی جرت نہ کرے، جس کو جو بولنا ہے جو بکرا ہے بکنے دو. تو یہ نہ سمجھے گا کہ صرف آپ کیا ہو رہا ہے، پورے عالم تشیع میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی ضرب لگی ہے ان کو تشیع سے، سب سے بڑی چوٹ کھائی ہے انہوں نے یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، ایران میں. کس کے ہاتھوں کھائی ہے؟ آپ کے ہاتھوں. اور اس ضرب کے پیچھے کون ہے؟ نائب امام. اور نائب امام کے پیچھے کون ہے؟ بولیے نا، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ لہذا میں کبھی گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا. آج تک آپ 20 سال سے تو آپ سن رہے ہیں مجھے، کبھی آپ نے میرے منہ سے مایوسی کی بات نہیں سنی ہوگی. مایوسی کفر ہے. کیوں؟ آخری چیز جو مجھے تسلی دیتی ہے وہ تسلی دیتی ہے کہ مجھے جتنی فکر ہے جس کا دین ہے اس کو مجھ سے زیادہ فکر ہے نا، اس لیے میں پریشان نہیں ہوتا. 20 سال سے آپ سن رہے ہیں، ورنہ 35 سال سے میں فیلڈ میں ہوں.
مجھے بالکل نیا نہیں سمجھیے گا، میں قائد اعظم کے زمانے کا آدمی ہوں، کوئی اتنا نیا نہیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. 35-36 سال سے یہ خادم میدان میں ہے، فیلڈ میں ہے، دیکھ رہا ہوں ایک ایک چیز کو. مشاہدات ہیں، قریب سے دیکھا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے تمام چیزوں کو. لہذا کیوں یہ سب کیا جا رہا ہے؟ پلانٹڈ لائے جاتے ہیں، پلانٹڈ، تاکہ ان کے ذریعے سے ضرب لگائی جائے. کس نے ضرب لگائی ہے سامراج پر؟ کس کے ہاتھوں انہوں نے مار کھائی؟ نائب امام کے ہاتھوں، مرجعیت کے ہاتھوں. وہ خمینی ہو یا خوئی، وہ خامنائی ہو یا سیستانی، بس جو زبانیں ان کے خلاف چلتی نظر آئیں سمجھ لو کہ شعوری یا لاشعوری طور پر انہی کا ایجنٹ ہے. یا لاشعوری طور پر ہے کیونکہ جانتا نہیں بیچارہ، بہکا دیا گیا ہے اس کو دوسروں نے، یا شعوری طور پر ایسا کر رہا ہے. کیوں؟ اب ان سے پوچھو نا کہ جو حسن نصر اللہ کو برا بھلا کہے، گالیاں دے چینل پہ بیٹھ کے، وہ کس کا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ یہودیوں کا تو ہو سکتا ہے. بابا آپ لاکھ اختلاف کر لو، نہ مانو مولویوں کو، لیکن اتنا تو مانو کہ اس نے عزت رکھی تمہاری. میں آج اخبار نہیں پڑھتا، فضولیات ہوتی ہیں ساری اکثر چیزیں، لیکن ایک دو کالم ایسے ہوتے ہیں کام کے. اب مجبوری ہے ورنہ میں افراد کے نام نہیں لیتا، گھر جا کے تلاش کر لیجیے گا، نیٹ پہ نکال لیجیے گا. جو باتیں میں گزشتہ چند سالوں سے کر رہا ہوں، مجلسوں میں کر چکا ہوں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی، ایاز امیر کا کالم نکال کے پڑھ لیجیے گا آج کا. ممکن ہے یہ بات چلی گئی تو اس کا بیچاری کی نوکری نہ ختم ہو جائے کہ بھئی اس کا کالم بند کرو، یہ کالم تو بڑا مشکل ہو گیا، مجلسوں میں پڑھا جا رہا ہے. اخبار کا نام نہیں لیتا، ایاز امیر بہت مشہور صحافی ہے، اس کا کالم پڑھ لیجیے گا، آپ کو میری تقریر یاد آ جائے گی. ہم میں سے نہیں ہے، مجھے صاف صاف لکھا کہ واضح طور پر اگر کوئی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے دنیا میں تو وہ شیعہ ہے. یہ میں نے نہیں لکھا، اس لیے میرے پاس مایوسی نہیں آتی. 35 سال میں اتنا کچھ دیکھا ہے. مایوس وہ ہو جن کے پیچھے کوئی نہ ہو. ہمارے پیچھے بہت کچھ ہے، ہمارے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں نا، اس لیے کبھی میں مایوس بھی نہیں کرتا ہوں. کبھی آپ نے مجھ سے مایوسی کی تقریر سنی؟ کبھی مایوسی کی گفتگو سنی؟ کیوں مایوس ہو جائیں بابا؟ کس لیے مایوس ہو جائیں؟ وہ لاوارث ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں. تم جتنی سازشیں کر لو تشیع کو توڑنے کی، شیعوں کو توڑنے کی، شیعوں کو الگ کرنے کی، انہیں آپس میں لڑانے کی، ایک بات میں جانتا ہوں، جس کے نصیب میں گمراہی لکھ دی گئی اسے رسول ٹھیک نہیں کر سکے. میں کہاں سے ٹھیک کروں گا؟ پانی دو بیٹا. کہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درد کربلا کا ہے، کہ خوف بس خدا کا ہے، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربان. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو بس اس بات کو یاد رکھو کہ بابا ڈرنے کی کیا، خوف وہ کھائے جس کے پیچھے کوئی نہ ہو. ہمارے پیچھے اتنی بڑی بڑی طاقتیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے فلاں کا ایجنٹ تمہیں فلاں جگہ سے ملتا ہے. میں نے کہا میں بھی ایجنٹ ہوں. میں نے کہا میں بھی ایجنٹ ہوں، مجھے بھی ملتا ہے. تم جس کا کھاتے ہو اس کے وفادار ہو، میں جس کا کھاتا ہوں میں اس کا وفادار ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ کھاتے حسین کے نام کی ہیں اور پھر غداریاں کرتے ہو، پھر نمک حرامی کرتے ہو، اور پھر تشیع کے خلاف کام کرتے ہو، پھر بھائیوں کو لڑانے والے کام کرتے ہو، پھر مس یوز کرتے ہو، اس مقام کا غلط استعمال کرتے ہو جو حسین نے تمہیں دیا ہے. یہ کتنی بڑی عزت اور اعزاز ہے کہ مجھ جیسا ناچیز بلند مقام پر بیٹھا ہو، مجھ سے زیادہ قابل پڑھے لکھے میرے بزرگ نیچے بیٹھے ہوں. یہ عزت کس نے دی ہے؟ حسین نے دی ہے. حسین نے دی ہے یعنی حسین کے نانا نے دی ہے. حسین کے نانا نے دی ہے یعنی اللہ نے دی ہے.
تو مجھے لوگوں نے کہا یہ ایجنٹ ہے، میں نے کہا مجھ سے خود پوچھ لو، میں ممبر سے کہوں گا کہ میں ایجنٹ ہوں؟ میں جس کی کھاتا ہوں اس کی کھاتا ہوں۔ ہاں تمہیں پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہوگا اور کہاں کا ملا ہوا تمہیں ملتا ہوگا۔ ہم تو مکتب امام صادق کا کھانے والے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں۔ جس مکتب کا کھاتے ہیں اللہ آخری سانس تک اسی کا نمک خار باقی رکھے۔ مستقبل سے ڈر لگتا ہے نا، دعا کرتے رہا کیجئے ایک دوسرے کے لیے، اللہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ ڈر لگتا ہے نا کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا لفظ بڑا بول منہ سے نہ نکل جائے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، ابھی تک کی بات کر سکتے ہیں نا، آگے کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی، شجاعت کی، ڈٹ جانے کی۔ تو بس حسن نصر اللہ کو جو گالیاں دے وہ یہودیوں کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا بھی حسن نصر اللہ سے تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ تمہارا کیا بگاڑا اس نے؟ تمہارا بگاڑا کیا ہے اس نے؟ کیا بگاڑا ہے تمہارا حسن نصر اللہ نے؟ اس نے جو بگاڑا ہے ان کا بگاڑا ہے جو دشمن خدا ہیں۔ اس نے تو ان کا بگاڑا جو کچھ بگاڑا جو تشیع کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اس نے تو جو بگاڑا ان کا بگاڑا جنہوں نے شام میں زینبیہ پر حملہ کیا ہے۔ خدا کا خوف کرو، ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم میں تو دم نہیں ہے، تمہیں وہ مال گننے سے فرصت نہیں جو زبان بیچنے کے عوض تمہیں ملا ہے اور مل رہا ہے، ضمیر اور دین بیچنے کے عوض تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اس سے فرصت نہیں ہے۔ تمہاری زبانیں ان کے لیے چلتی ہیں، ان مجاہدوں کے خلاف، ان مراجع کے خلاف جن کے فتوے کی وجہ سے یہ لاکھوں لوگ داعش جیسے صفاق درندوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے لڑ رہے ہیں، جن کے فتووں کی وجہ سے وہ سیستانی ہو یا خامنائی ہو، ان کے فتووں کی وجہ سے وہ لاکھوں ماؤں نے اپنے جوانوں کو بھیج دیا، سامرا تک کے علاقوں کو آزاد کرایا۔ تم میں کتنا دم ہے؟ تم میں صرف اتنی تو قوت ہے کہ آؤ شیعوں کے مجمع میں اور شیعوں کو بہکا کے ان میں تفریق ڈال کے، ان میں درار ڈال کے چلے جاؤ، اس کا معاوضہ لیتے ہو تو بس تمہیں وہاں سے ملتا ہے۔ ہمیں جو نمک ملتا ہے وہ مکتب امام صادق کا ملتا ہے۔ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، یہ اپنی اپنی روش کی بات ہے کہ ہماری یہی دعا ہے کہ معبود آخری سانس تک ایسی وفادار رہیں، اور سانسوں کا تو پتہ بھی نہیں، اس لیے تو یہ بات کرتا ہوں، مصلحت سے کام نہیں لیتا۔ مجھے معلوم کیا ہے کہ میں گھر تک پہنچوں گا کہ بھی نہیں پہنچوں گا، پھر مرنے کے بعد حسرت ہی رہ جائے گی، کاش یہ بھی کہہ دیا ہوتا۔ اس لیے ہر بات کہہ دیتا ہوں کہ پوچھ پتا تھوڑی آئندہ موقع ملے کہ نہ ملے، جو دل میں کہہ ڈالو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس یہ ہے انصار اللہ۔ جب یہ اللہ کی مدد کے لیے گھر سے نکلیں گے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، بس اللہ ضرور بالضرور ان مجاہدوں کی مدد کرے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ مت گھبراؤ، مت پریشان ہو، یہ تو چھان پھٹک ہوتی رہتی ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ اونچ نیچ تو تاریخ بشریت کا حصہ ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ان روز و شب کو ہم اسی طرح لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، عروج و زوال آتا رہتا ہے، لیکن جو ثابت قدم رہتے ہیں، ختم ہو گئی وہ قومیں جو مایوسی کا شکار ہوئی۔ ہمارے زندہ رہنے کا راز ہی یہی ہے کہ کربلا ہمارے پاس ہے جو ہمیں مایوس ہونے ہی نہیں دیتی ہے، نہیں ہونے دیتی نا۔ تو وہ تم کیا فکر کرتے ہو؟ 72 بھی ہو تو حاوی ہو، سب پر حاوی ہو، ایسے ہی ہے نا۔ بس یہ جو لڑ رہے ہیں یہ تمہارے فتووں سے لڑ رہے ہیں، بلکہ تمہیں تو ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے خریدا گیا ہے۔ تم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بکاؤ مال لوگ ہو، اپنا دین اور ضمیر سب بیچ چکے۔ تمہیں کیا معلوم حسن نصر اللہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم سیستانی کے فتوے میں کیا قوت ہے؟ تمہیں کیا معلوم علی خامنائی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ ان سے
وہ ڈرتے ہیں جو پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں۔ اگر ان سے خوف زدہ نہ ہوتے تو جہاں مرضی دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں نا، لشکر لے کے گھسے نا۔ کیوں؟ معلوم ہے ایک جملہ کی تکرار کی معذرت چاہ رہا ہوں، بس اچانک زبان پر آ گیا، اب روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ تم نہیں جانتے وہ شیطانی طاقتیں، وہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ اب تک جہاں بھی گھسے تھے وہ 39 دن والے تھے، یہ لوگ 40ویں دن والے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے جوش اور جذبات کو، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہ مختلف جگہ سے جو آواز آ رہی تو اس سے یہ میرے لیے یقین کا باعث ہے کہ آپ یہاں پہ 10 آدمی میں لے کر ساتھ نہیں آیا، بلکہ ہر جگہ جو بیٹھا ہے، تو لہٰذا اب میں آپ سب کی نمائندگی میں نعرے لگاؤں گا اور دیکھتا ہوں میرا نعرہ زوردار ہوتا ہے یا آپ کا جواب۔ ٹھیک؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائز فرمائیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بابا دیکھو تو صحیح، کون اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، کون مذہب حقہ کی حقانیت کا کلمہ دنیا سے پڑھوا رہا ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ یہ 40ویں دن والے ہیں، 39ویں دن والے اور ہیں، 40ویں دن والے۔ بس جب سمجھ میں آ گئی بات کہ دشمن جانتا ہے کہ ان کے پاس علی کا نام ہے، دشمن جانتا ہے کہ ان کے پاس حسن اور حسین کا نام ہے، دشمن جانتا ہے کہ یہ دعائے زہرا والے لوگ ہیں، اپنے پہچانے یا نہ پہچانے دشمن جانتا ہے کہ ان کو دعائے زہرا ہے، دشمن جانتا ہے کہ ان کے پاس کربلا ہے، اور کربلا میدان کا نام ہے، پہاڑوں اور غاروں کا نام نہیں ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ جو کل پہاڑوں غاروں میں تھے وہ آج بھی وہیں مل رہے ہیں، دشمن جانتا ہے کہ جو کل میدان میں تھے وہ آج بھی میدان میں۔ تو شیعہ سب جگہ ہوتا ہے اختلاف، ان اختلافات کو ایسا نہ بناؤ کہ دشمن کامیاب ہو جائے اپنی سازش میں۔ وہ جو ایک سازش ہو رہی ہے، مختلف فرقے بنا دیے جائیں، ان کو توڑ دیا جائے، تو میں نے عرض کر دیا کہ جس کے نصیب میں گمراہی لکھی ہے اسے نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جس کے نصیب میں ہی گمراہی ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ تو الگ تو ہونا ہے نا حق اور باطل کا، لشکر الگ ہونا ہے نا۔ حسین چھانٹتے ہوئے آئے نا کربلا تک، بس منزل پر آ گیا، چھانٹتے ہوئے آئے نا، چھاٹی کرتے ہوئے آئے۔ بہت لوگ تھے دعوے دار، لیکن حسین سب کو بتا دے کہاں جا رہے ہیں دیکھ لو، اس جگہ جا رہا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے میرے، میں اس جگہ جا رہا ہوں۔ کتنے رہ گئے؟ 72، مگر کامیاب، اتنے کامیاب کہ قیامت تک ہر مومن کی آرزو ہے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش کربلا والو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یعنی ہمیں آج کی زندگی پیاری نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہر شیعہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ زندگی عزیز نہیں، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، کربلا میں ہوتا۔ مجھے بیٹے میرے بچے نے فرمائش کی، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں میرے بیٹے، میں تمہاری وہ پوری نہیں کر سکتا خواہش، کیونکہ 25 محرم کو اور اس سے پہلے کئی بار میں شہادت پڑھ چکا چوتھے امام کی۔ اب مجھے جس ترتیب سے میرے بچے بچیوں نے پہلے حکم دیا ہے میں اسی حساب سے مصائب پڑھوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی کسی موقع پہ میں اپنے جس بچے نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کی خواہش ضرور پوری کر دوں گا۔ لیکن ابھی ظاہر ہے کہ جو اس طرف میرا تسلسل جا رہا ہے، جو مجھے کہا گیا ہے میں اسی حساب سے پڑھوں گا، کچھ اور میرے بیٹے بیٹیوں نے بھی مجھ سے کہا ہے، میں اسی حساب سے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ چھوڑ کے چلے گئے سب۔ میرے بھائی نے ابھی عباس حیدری نے جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ربائی پڑھی، قطع پڑھا،
آپ نے سماعت فرمایا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ حسین سب سے تو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، مولا جب بھیجنا ہی ہے تو پھر بلا کیوں رہے ہیں؟ آپ خود یہ چاہتے ہیں بھی چلے جاؤ جس کو اپنی جان بچانی، لیکن حسین بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ کے حواری اور ہیں، میرے جانثار اور ہیں، میرے انصار اور ہیں، صرف اس کو کربلا میں رکھوں گا جو کربلا کے قابل ہے۔ ایسا ایک فرد بھی نہیں ہوگا جو میدان کو پیچھے دکھا کے عاشور کے دن جائے۔ سب ہاں عاشور کے دن کی ایک دو روایت ہے، میں جانتا ہوں علماء میری بات سن رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی حکمت حسین ہے۔ اگر حسن مصنع کو بچنا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی مشیت الہی اور حکمت امام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دو افراد کا ذکر ملے گا آپ جو عاشور کے دن بچے ہیں، تو وہ کیوں بچے ہیں؟ وہ مشیت الہی ہے اور حکمت امام یعنی اسٹریٹجی ہے، امامت کی اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے جس کے تحت وہ کام ہوا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ کیا عاشور کے دن کسی حسین کے ناصر نے کسی خوف کا اظہار کیا؟ کوئی ڈر کا احساس ہے کہیں؟ کہیں نہیں نظر آئے گا۔ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جب تک نہیں دیکھا تھا نا بات اور تھی، اب جب دیکھ کر آیا ہوں نا تو یہ ربائی کے وقت سے میرا دماغ وہیں الجھا ہوا ہے کہ روضہ جناب سید الشہداء میں علی اکبر بھی ہیں، گنج شہیدہ جو بنا ہوا ہے اس میں تمام کہ ایک ہی قبر شہداء کی، ایک کنارے پہ الگ ایک قبر ہے، کس کی؟ حبیب ابن جناب حبیب ابن مظاہر کی، الگ، سب کے ساتھ نہیں ہے، الگ بنی ہوئی ہے۔ بڑی تفصیلات ہیں ان میں، لیکن بس میں آپ کو منزلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کبھی زندگی نے وفا کی تو پھر ان کی حکمتیں اور بتاؤں گا آپ کو فلسفہ کیا ہے۔ یہ کربلا میں جو روزے بنے ہوئے ان میں بھی حکمتیں ہیں، بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ خیر، حبیب کے لیے حسین پریشان ہے، حبیب کو میرے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ لشکر ادھورا ہے۔ جیسے زہیر کو بلایا تھا، یاد رکھیے کل میں نے آپ سے اشارہ کیا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے علی کے مخالف لشکر میں تھے اور کربلا میں شہید ہوئے، ان میں سے ایک زہیر بن قین ہے۔ آپ کے لیے ہضم کرنا، میں نے کل بھی کہا تھا بڑا مشکل ہوگا نام، آج میں نے لے دیا نام۔ زہیر بن قین کسی زمانے میں علی کے مخالف کیمپ میں تھے، لیکن کربلا میں شہیدوں میں کتنا بڑا نام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہی زہیر بن قین ہے کہ جو شب عاشور سب نے یہ طے کیا تھا کہ زہیر آپ ہی ہم میں اس مرتبے پر ہیں کہ عباس سے گفتگو کریں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ وہ شمر والے معاملے پہ اشارہ کر رہا ہوں، یاد ہے نا؟ یاد آ گیا؟ زہیر بن قین کا یہ منصب ہے۔ اب آپ بتائیں اللہ نے کہاں رکھا تھا زہیر بن قین کو؟ اب بھی اگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مولا نے صفین میں صلب دیکھ دیکھ کر تلواریں چلائی ہیں تو زہیر بن قین سے سمجھ لو۔ کیسے کیسے سمجھاؤں، کہاں کہاں سمجھاؤں، لوگوں کو کس کس طرح سے سمجھاؤں کہ سمجھو مولا کی حکمت کو کہ کہاں کہاں کس کس کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر مولا نے کہ کوئی بات نہیں، ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کل یہ میرے ساتھ ہوگا۔ بھائی حسین کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علی کے ساتھ ہونا نا، میرے ساتھ ہوگا، کوئی بات نہیں۔ تو حبیب تو وہ ہے جو نام کا بھی حبیب ہے اور حسین کا بھی حبیب ہے، حسین کے بچپن کا ساتھی ہے، دوست ہے، بلکہ واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی سند میرے پاس مستند نہیں ہے، لیکن واقعہ ہے، اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حبیب کو تو دوسری زندگی دینے والا ہی حسین ہے، تو اگر دے دی ہے تو کیا حرج ہے؟ عیسیٰ کا وارث ہے کہ نہیں ہے میرا حسین؟ ہے نا؟ کبھی اس نظر سے تو دیکھ لیا کرو نا، معصومین کو ان کے مقام سے گرانے کی کوشش نہ کیا کرو، قرآن سے سند لے آیا کرو نا۔ ممکن ہے نا، تمام انبیاء کا وارث ہے میرا حسین، تو جب عیسیٰ مردے زندہ کر سکتا ہے تو میرا حسین حبیب کو زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا۔ کیا پترس کو پروبال نہیں دے سکتا میرا حسین؟ کیا ہے اس میں نقص؟ کیا ہے؟
کیا تکلیف ہے لوگوں کو، کیا پریشانی ہے۔ اگر میں حسین کی فضیلتوں میں، حسین کے مظلومیت کے قصوں میں، اگر حسین کے فضیلت کے یہ واقعات بیان کر دوں تو کیوں پریشان ہو جاتے ہیں لوگ؟ بس تو یہ بھی ہے، حبیب کو ایک زندگی بھی کی بھی روایت ہے، دوسری زندگی دی ہے حسین نے، شاید کربلا کے لیے دی ہو۔ چلیے ہم اصل واقعی کی طرف آتے ہیں۔ خط لکھا حسین نے، دیا غلام کو، چھپتا چھپاتا جا کوفے تک۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا سے کوفے کا کافی فاصلہ ہے، 60-70 کلومیٹر کی راہ ہے، برابر تھوڑی ہے کربلا اور کوفہ۔ ایک صلوات عنایت فرما دیں گے محمد وعلی محمد پر؟ لمبا راستہ ہے، اور اس خط میں حسین نے، سنو عزیزو، دل میں بٹھا لو ان باتوں کو، اس لفظ کو خاص طور پہ، خط کا جو پہلا یعنی عنوان، جو لقب دیا ہے حسین نے حبیب ابن مظاہر کو، جانتے ہیں کیا لکھا ہے؟ فقیہ کوفہ۔ کیا لکھا ہے؟ فقیہ۔ حسین جانتا ہے کہ حبیب فقیہ ہے۔ جس امام نے اپنی زندگی میں فقاہت بانٹی ہو، وہ غیبت کے زمانے میں لاوارث چھوڑ دے گا تمہیں؟ ابھی امام کا وجود ظاہری ہے، عقلی بات کر رہا ہوں بالکل۔ احمقی ہوگا جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے۔ جب معصوم اپنی حیات ظاہری میں فقاہت دے رہا ہے کہ یہ فقیہ ہے کوفے کا، اس سے فتویٰ پوچھ لو، مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا حکم بتا دے گا۔ جو معصوم اپنی حیات ظاہری میں فقاہت دے رہا ہے، منصب دے رہا ہے، وہ زمانے غیبت میں آپ کو لاوارث چھوڑ سکتا ہے؟ بس یہی وہ نائب امام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ جو آپ کو آپ کے مسائل میں الجھنے نہ دے، ان سے نکال دے آپ کو۔ 2-3% اگر فرق بھی ہوتا ہے بعض مراجع میں، تو یہی فرق ہے، جیسے حبیب کی سوچ میں اور زہیر کی سوچ میں ہو سکتا ہے نا۔ میدان جنگ کا جب نقشہ تیار ہو رہا تھا تو آپ یاد رکھیے کہ انصار حسینی اپنی اپنی رائے دیتے تھے، صاحب الرائے تھے، سب صاحب الرائے بھی تھے اور صاحب الرائے بھی تھے۔ بس اتنا اشارہ کافی ہے، فقیہ کوفہ، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب حسین دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہے کربلا کے میدان میں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ جا۔ غلام یہ خط لے کر گیا، گھر سے معلوم ہوا کہ حبیب بازار میں ہے۔ یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، جس ترتیب سے اسی ترتیب سے میں مسائل پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بازار میں ہے حبیب، ڈھونڈتا ہوا بازار میں پہنچا، دیکھا دکان پہ خضاب خرید رہے ہیں، چپکے سے کان میں کہا، نا قاصد الحسین۔ چونک گیا حبیب، جلدی سے سودا کیا، سودا لیا، ہاتھ پکڑا، ایک گوشے میں، تنہائی میں، ایک کونے میں لے گیا۔ کیا پیغام لایا ہے؟ غلام نے بھی چاروں طرف نگاہ کی، امامے میں چھپا ہوا خط نکال کے اور دے دیا، میرے مولا نے تیرے نام خط بھیجا ہے۔ جلدی سے مضمون پڑھا حبیب نے، اور پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے، پریشانی کے آثار۔ غلام کچھ ساتھ لیا، جلدی جلدی گھر پہنچا، مہمان خانے میں بٹھایا، گھر میں داخل ہوا، دیکھا زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے، انتظار کری کہ حبیب آئے تو کھانا تناول فرمائے۔ آتے ہی زوجہ نے چہرے پہ نگاہ کی حبیب کے، کہا، حبیب میرے مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے نا؟ اور حبیب یہ تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی ہے؟ یہ پریشانی کیسی ہے؟ اس سے پہلے تو جب میرے مولا کا قاصد آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، حبیب تو پریشان لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حبیب کہتا ہے، مومنہ بات ہی پریشانی کی ہے، بیٹھ بتاتا ہوں تجھے کیا مسئلہ ہے۔ حبیب یہ خط آیا ہے میرے مولا کا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ بس میرے مولا کا خط ہے، حسین کا خط ہے کہ کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہوں، حبیب جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے آ جا۔ زوجہ نے غور سے دیکھا حبیب کے چہرے کو، اور غور سے دیکھ کر کہتی، حبیب پھر کیا فیصلہ کیا تو نے؟
کیا فیصلہ کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ حبیب کہتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں, فیصلہ نہیں کر پا رہا, جاؤں کہ نہ جاؤں, سوچ رہا ہوں. ارے سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا. یہی ہے نا ہمارے یہاں عوام الناس کا جواب, یہی ہوتا ہے نا کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا, میں اکیلا کیا کر لوں گا, سب تو ایک لائن پہ چل پڑے, سب تو ادھر چل پڑے, میں کیا کر لوں گا, چھوڑو بھائی جانے تو, جو ہوتا ہے انہیں تو. وہی اس فکر کی عکاسی کی حبیب نے. وہ جو بعض لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ کے بٹھا لیں گے نا, ہم کیا کر لیں گے اکیلے, بھائی اب اتنا دنیا میں فتنہ بڑھاؤ, بیٹھ جاؤ گھر میں آرام سے, چھوڑو, ہونے تو جو ہو رہا ہے. اس کی عکاسی کی حبیب نے کہ میں اکیلا کر بھی, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا, پھر میں اکیلا کیا کر لوں گا, میں جا کے کیا مدد کر لوں گا. اتنا سنا, وہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اب مجھے نہیں معلوم کہ سر پہ چادر پھینکی یا چوڑیاں اتار کے دی ہیں, دونوں باتیں میں نے دیکھی, اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی کام کیے ہوں. کڑے اتارے کا یہ پہن کے بیٹھ, اور دیوار پہ لگی ہوئی حبیب کی شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا اور اس کو بے نیام کیا. اس مومنہ کہ حبیب تجھ سے یہ توقع نہیں تھی, وائے ہو تجھ پر. اسی محبت کا دم بھرتا تھا, اسی دوستی کا دم بھرتا تھا, اسی دن کے لیے مولا کہتا تھا کہ آج فرزند زہرا دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا تجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں سوچوں گا. اچھا تو بیٹھ کے سوچ, میں فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گی, میں نصرت کے لیے جاؤں گی. بس اس مومنہ کی یہ جملے سنے, حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, چادر سر پہ ڈالی, بٹھا دیا, بیٹھ جا مومنہ, بیٹھ جا, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. بس کیوں لیا امتحان حبیب نے جانتے ہیں؟ کیونکہ حبیب نے دیکھا تھا کہ کوفے میں مسلم کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں نے. حبیب کے سامنے ہی تو سب کچھ ہوا تھا. حبیب نے دیکھا تھا کہ کس طرح خواتین اپنے بیٹوں کو, اپنے شوہروں کو, بیٹیاں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے گئی تھی, اور سفیر حسین اکیلا رہ گیا تھا. حبیب کوفے سے باہر گیا ہوا تھا لشکر جمع کرنے مختار کی طرح, جب واپس آیا تو چھپا لیا. اب دیکھیے دونوں حسین کے جانثار ہیں. مختار جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا, واپس آ کے گرفتار ہو گیا, لڑا اور گرفتار ہو گیا. لیکن حبیب نے جذبات پہ قابو پا لیا, چھپا لیا. کیوں اپنے آپ کو چھپایا؟ تاکہ جب میرا حسین پہنچے تو میں مدد کروں, میں نے وعدہ کیا. خط لکھنے والوں میں حبیب نے خط لکھا تھا مولا کو کہ آپ آئیے میں نصرت کروں گا, اس لیے حبیب نے چھپایا. کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تو بھی بدل تو نہیں گئی ہے, بیٹھ جا, بھلا ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں, میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں. غلام کو خلعت دے کے رخصت کیا, اپنے غلام کو بلایا, منصوبہ بندی کی پوری. ایسے تھوڑی, کیونکہ کوفے میں کرفیو جیسا سما ہے, نکلنے کے اور اندر آنے کے, باہر جانے کے سب راستے کوفے کے بند تھے, نہ کوئی باہر جا سکتا تھا, نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا. منصوبہ بندی کی, بتایا جگہ مقام طے ہوا, فلاں جگہ ملنا, نصف شب کے وقت چلیں گے, کیونکہ 3-4 گھنٹے کا تو راستہ بھی ہے وہاں سے. اس زمانے کے حساب سے تیز گھوڑوں پر جائیں تو 3-4 گھنٹے لگتے تھے اس زمانے میں, تو بس ہم ساتھ چلیں گے. معین جو وقت تعین کیا گیا تھا اس پر حبیب نہ پہنچ سکا. کیوں؟ راستے اتنے بند ہیں کہ راستہ بنانے میں کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی اس گلی میں جاتا ہے, دیر لگی. کچھ جو مقررہ وقت تھا اس سے ذرا سا تاخیر ہو گئی. جب پہنچا اس مقررہ وقت, مقررہ مقام پر, تو دیکھا کہ اپنے اس کا گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے زمین پہ بے چینی سے, کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے چلاتا ہے, اور حبیب کا غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے, اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے, اور کہتا جاتا ہے دیکھ بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا, اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں. یہاں بھی فرزند رسول کی نصرت, اصول بتا چکا نا کہ امام کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے. یہ ہے انصار اللہ. آگے بڑھ کر گلے سے لگایا غلام کو, کہا راستہ بنانے میں تاخیر ہو گئی, بھلا کیسے ہو سکتا؟ پھر ایسے آسمان کی طرف کر کے نگاہ, کہتا ہے کیا وقت آ گیا آل رسول پہ, غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پر,
مجھے دیر ہو گئی راستہ بنانے میں، کیسے ہو سکتا ہے حسین بلائے میں نہ جاؤں؟ ادھر انہی نے سفر شروع کیا، ادھر حسین کا انتظار شروع ہوا۔ پوری رات انصار حسینی کیسے گزارتے ہیں؟ مناجات، قرآن، نماز شب، یہی تو دستور ہے نا انصار حسینی کا۔ کاش کے یاد رکھیں اس دستور کو مومنین اور ان کے بچے کہ انصار حسینی نے شب داری کیسے مناتی ہے، اور پورے 10 شب تک کیسے شب داریاں منائی ہیں انصار حسینی نے، اور شب عاشور کیسے گزاری ہے۔ صبح ہوئی، نماز فجر حسین کی ابتدا میں یہ انصار اللہ کے مصداق حسین کے جانثاروں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد مسند لگا دی گئی، خیمے کے باہر حسین بیٹھے ہیں جھرمٹ میں اپنے جانثاروں کے، مگر حسین کی نگاہیں مسلسل کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہے۔ یہ بات انصار بھی محسوس کر رہے ہیں کہ حسین ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اچانک کوفے کی طرف سے گرد و غبار کے آثار نمودار ہوئے۔ حسین نے اس گرد و غبار کو دیکھا اور تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ انصار حسینی نے بھی حسین کی تکبیر کا جواب دیا، اللہ اکبر۔ اب حسین کی نگاہوں کے ساتھ انصار حسینی کی نگاہیں مڑی، گرد و غبار کو سب نے دیکھا، کچھ ہی دیر میں گرد و غبار چھٹا اور 2 سوار نمودار ہوئے۔ اب جب سوار نظر آئے تو اب حسین نے اپنے انصار سے کہا، جاؤ استقبال کے لیے، عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، زہیر جاؤ، ابن اسدہ جاؤ، میرا دوست حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ بس حبیب کا نام سنا اور انصار حسینی دوڑے حبیب کی طرف۔ حبیب نے سب کو آتے دیکھا، قمر بنی ہاشم تو سب سے نمایاں ہے نا، پہچان لیا، فوراً اتر آیا، گھوڑے سے اتر آیا، دستبوسی کی عباس کی، اور کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ علی کا بیٹا میرے استقبال کے لیے آئے۔ عباس نے حبیب کو گلے سے لگایا اور کہا، میرے مولا کا حکم ہے، میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے۔ تکبیریں اور درود کی صداؤں کے درمیان میں حبیب کو لے کر انصار حسینی خیمہ گاہ کی طرف آ رہے، قریب پہنچا، حبیب 2 زانو بیٹھ گیا، زانوں کے بل چلتا ہوا بارگاہ حسینی میں پہنچا، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ کے بس ایک جملہ پوچھتا ہے، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوگی؟ حبیب، لفظ نہیں میرے پاس کہ میں کیسے آپ کا ذکر کروں، بہت معمولی لفظ ہوگا کہ میں یہ کہوں، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ حبیب نے کچھ نہیں پوچھا، مولا آپ کا لشکر کتنا بڑا ہے، ان کا لشکر کتنا ہے، آپ کے پاس کتنے سپاہی ہیں، آپ کا ساتھ کتنے دینے والے ہیں، ادھر کتنا بڑا لشکر، حبیب کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ حبیب تو بس یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے دیر تو نہیں ہو گئی آنے میں، مولا اس غلام کو دیر تو نہیں ہو گئی راستہ بنانے میں، سب راستے بند تھے، ذرا بنانے میں مجھے وقت لگا۔ حسین نے مسکرا کے اٹھایا، سر کو حبیب کے سینے سے لگایا، کہا نہیں حبیب، میرے دوست، میرے بھائی حبیب، صحیح وقت پر آئے، کوئی تاخیر نہیں کی تم نے، تم بالکل صحیح وقت پر آئے۔ بس سب انصار حسینی باری باری معانقہ کر رہے حبیب سے گلے مل رہے ہیں، اور ادھر جناب فضہ پہنچ گئی حبیب کے پاس۔ پہلے سلام کیا حبیب ابن مظاہر کو، اور پھر فرماتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو، حبیب تجھے مبارک ہو۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں اما فضہ، ہاں میرے لیے بہت مبارک وقت ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کس بات کی مبارکباد دیتی ہیں؟ جناب فضہ فرماتی ہے حبیب تجھے مبارکباد کیوں نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا، میری شہزادی نے سلام بھیجا ہے، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، ہماری مدد کے لیے آیا ہے،
جاؤ میرے بھائی سے میرا سلام کہو. پس عزادارو اتنا سننا تھا، حبیب نے اپنا ماما پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، گریبان چاک کر ڈالا. کبھی سر پیٹتا ہے، کبھی منہ پیٹتا ہے، کبھی سینہ پہ. اے بار الہا، یہ ذریت رسول پہ کیا وقت آ گیا؟ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. یہاں روایت ختم ہوئی، مگر میں ہمیشہ دو جملوں کا اضافہ، ہمیشہ حبیب نے یہی کہا نا سر پیٹ کے منہ پیٹ کے کہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پر کہ آقا زادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. میں کہتا ہوں اے حبیب، اے حبیب حسین، اے حبیب رسول خدا، اے حبیب خدا، آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پر کتنا مان ہے، کتنا مان ہے زینب کو کہ جب تک میرے اتنے بھائی موجود ہیں کس کی مجال ہے میرے سر سے چادر چھین لے گا، کس کی مجال ہے میرے بازوؤں میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے مجھے بازاروں میں کشا کشا قیدی بنا کر پھرائے گا. لیکن اے حبیب، عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی. مجھے یقین ہے گنج شہیدہ میں شہداء کے لاشیں تڑپتے ہوں گے، کوئی بعید نہیں کہ آوازیں آتی ہو اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر آپ پر اپنی جانیں قربان کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس آپ سے اتنی درخواست کروں گا، مرحوم سید جعفر حسین زیدی، ان کے اہلیہ مرحومہ جن کی آج دن میں تدفین ہوئی ہے، ان کے اشارے ثواب کے لیے اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت